السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا، اس طریقے سے ہرگز پلاٹ نہیں خریدنا، وگرنہ آپ کی جمع پونجی جو ہے وہ ڈوب جائے گی۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے شہر کے کسی چوک میں ایک بڑی فلیکس لگی دیکھی، بڑا سائن بورڈ لگا دیکھا، جس پر کوئی پرکشش سا جو ہے وہ ایک اشتہار لکھا ہوا تھا، ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، جیسے 2 لاکھ روپے میں اپنے پلاٹ کے مالک بنیے۔ اب ہوتا کیا ہے، یعنی وہ آپ سے کہیں گے جی 2 لاکھ روپیہ ایڈوانس ہے، باقی ماہانہ قسط 30,000 روپیہ ہے، 6 ماہ کے بعد آپ نے 1.5 لاکھ دینا ہے، سالانہ جو ہے آپ نے 3 لاکھ قسط دینی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کے 3 سالوں میں پلاٹ بنے گا، ٹوٹل قیمت اس کی 25 لاکھ روپیہ ہے۔ یعنی 2 لاکھ روپے میں وہ آپ کو ایک فائل سی بنا کر دے دیں گے، جس پر آپ نے قسطیں وغیرہ پے کرنی ہے، کوئی پلاٹ نمبر جو ہے وہ الاٹ کر دیں گے۔ تو اس میں فراڈ ہوتا کہاں پر ہے؟ اکثر جو ہے زیادہ تر فراڈ کہاں ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے ٹاؤن جو ہے وہ صرف فلیکس پر ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی زمین نہیں ہوتی ہے، کہیں پر اس ٹاؤن کی کٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ اب بندے اس میں پھنستے کیسے ہیں؟ شاندار بورڈ اس چوک میں شہر میں دیکھا، اس چوک میں، اس چوک میں، کیبل پر اشتہار دیکھ لیے، اخباروں پہ اشتہار دیکھ لیے، علاقائی جو صحافی ہیں سوشل میڈیا پہ اشتہار دیکھ لیے، کوئی سوشل میڈیا پیج پر ان کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھ لی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، اتنی پبلسٹی کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ٹاؤن ہوگا۔ اب جس بندے نے پہلے کبھی پراپرٹی خریدی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کس طریقے سے پراپرٹی خریدنی ہے، تو اس بندے کو کیسے پھنسایا جائے گا؟ یہ دیکھا دیکھی جو ہے یہ لوگ پلاٹ خریدیں گے۔ جیسے ایک بندے نے ویڈیو بنائی، وہ کسی دریا کے کنارے پر جو اس کے اوپر پل بنی ہے اس پر کھڑا ہو کے نیچے کی طرف دیکھتا ہے حیرانگی سے، تو لوگ دوسرے بھی گاڑیاں روک روک کے، موٹر سائیکلیں روک روک کے اس کی طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ مجموعی طور پر ہمارا قوم کا مزاج ہے کہ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرتے ہیں، جدھر ہم سے پہلے والا چلا جا رہا ہے ہم بھی ادھر چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوست نے پلاٹ ادھر خریدا ہے تو میں خرید لیتا ہوں، میرے رشتہ دار نے خریدا ہے تو میں خرید لیتا ہوں، میرے ماموں نے خریدا ہے تو میں بھی ادھر خرید لیتا ہوں، میرے چاچو نے خریدا ہے تو میں بھی ادھر خرید لیتا ہوں۔ اب آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شاندار سا ان کا دفتر تھا، تو ادھر آپ گئے، آپ نے اے سی ماحول میں آپ بیٹھے، آپ کو جو ہے وہ بوتل شوتل پلائی گئی، تو اندر آپ نے دیکھا کہ 2 4 خواتین بیٹھی ہیں، کافی سارے ملازم ہیں، کوئی 10 کے قریب عملہ ہے، بڑا ماحول شول بنا ہوا ہے، ادھر اندر فلیکسیں لگی ہوئی ہیں، ڈیلے ہو رہی ہیں، کچھ فرضی کسٹمر بیٹھے ہیں یا کسٹمر ہو بھی سکتے ہیں جو وہ اور بھی کوئی آپ کی طرح بیوقوف بن گئے ہوں۔ تو اب ادھر بیٹھ کے آپ پیسے شیسے دیتے ہیں اور 2 4 کاغذ لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے کس طاقت ادھر جمع کروانی ہے۔ تو یہ سائڈ کدھر ہے جہاں پر یہ ٹاؤن بنایا جا رہا ہے؟ وہ ادھر سے آگے ہے 20 کلومیٹر، تو وہ آپ کو وزٹ کروا دیں گے۔ اب جب یہ آپ دے دیں تو انشاءاللہ 2 3 ماہ تک جو ہے آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ ابھی ہم ادھر مزید جگہ خرید رہے ہیں تاکہ ادھر ان کو پتہ چل گیا ٹاؤن بننا ہے تو پھر وہ جگہ مہنگی کر دیں گے۔ اب لوگوں کو اس طریقے سے جھانسا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے بعض ٹاؤن جو ہیں وہ صرف فلیکسوں میں ہوتے ہیں، ان کی کوئی زمین شمین نہیں ہوتی، تو اس طریقے سے خالی فلیکسیں دکھا کر، دفتر دکھا کر پراپرٹی بیچ دی جاتی ہے۔ ایک فراڈ ہو گیا۔ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آگے جگہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی بعض دوست کہیں گے جی ہم نے تو جو ہے وہ جگہ کا وزٹ بھی باقاعدہ کیا تھا، چلے ان کی طرف بھی آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیسے فراڈ ہوگا۔ اچھا، اب وہ ان سے کہیں گے جی یہ جگہ یہ دیکھیں، اب 10 ایکڑ جگہ ہے، ادھر مثال کے طور پہ پلاٹ بنتا ہے 700، تو انہوں نے ادھر پلاٹ بیچ دینا ہے 2,000، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک ایک پلاٹ جو ہے وہ 7 7 مرتبہ انہوں نے آگے بیچ دینا ہے، تو یہ سب کو اس طریقے سے بیچ کر، تو لوگوں کے پاس تو صرف پہلے شہلے ہی ہیں، نمبر شمبر ہی ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ بعد میں وہ ساری سوسائٹی کسی اور بڑی پارٹی کو بیچ کے آگے نکل جائیں گے۔ اب آپ سب کاٹتے رہے عدالتوں کے چکر، بعد میں کسی کو آدھے پیسے مل جائیں گے، کسی کو 10 مرلے کی جگہ 4 مرلے کا پلاٹ مل جائے گا، تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ جتنے کا آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس سے آدھے بھی آپ کو پھر نہیں ملتے ہیں، اکثر سوسائٹیاں اور خرید لیتی ہیں، وہ اس کا نقشہ چینج کر دیتی ہیں، جہاں پر آپ کا پلاٹ تھا وہاں پر اب سڑک بن چکی ہے، جہاں پر آپ کا پلاٹ تھا وہاں پر اب مسجد بن چکی ہے، تو نقشہ چینج کرنے میں ان کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ پلاٹ جو نئی سوسائٹی آتی ہے وہ ہڑپ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 2 طریقے ہو گئے۔ اس میں تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا دفتر بھی ٹھیک ہے، سوسائٹی بھی ٹھیک ہے، کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ فراڈ اس طریقے سے نہیں کر رہے، بڑے اچھے ہیں، ان کا نام اچھا ہے، لوگ ادھر اپنا اپنا جو ہے نا وہ پلاٹ کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، کسی نے مکان بھی شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے ادھر قسطوں پہ پلاٹ لے لیا۔ اب جب آپ نے پلاٹ لیا تھا تو وہ انہوں نے آپ سے کہا تھا قسطوں میں آپ کا پلاٹ بنے گا 25 لاکھ کا، ٹھیک ہے جی۔ آپ قسطیں دیتے رہے، جب اینڈ پر قبضہ لینے کی باری آئی
تو انہوں نے کہا کہ یہ 8 لاکھ یا یہ 10 لاکھ اور چارجز ہیں، یہ ہم نے جو سڑکیں بنائی ہیں، یہ ہم نے جو بجلی جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے، سیوریج کا اہتمام کیا ہے، ادھر سیکورٹی گارڈ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے اس کا جو ہے آپ کو اوور آل خرچہ جو ہے وہ پڑنا ہے۔ جب انہوں نے پلاٹ سیل کیا تھا تو اس وقت اس قسم کی بتہ خوری جو ہے وہ نہیں رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تیسرا طریقہ واردات ہے، قسطوں پہ پلاٹ میں اکثر جو ہے وہ یہ مسائل بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ پلاٹ اگر 1,000 ہے تو وہ 2,000 فائلیں بیچ دیتے ہیں اور فرضی ریٹ پہلے خود ہی بڑھاتے ہیں، اور بعد میں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ ہے کہ جنہوں نے فائلیں خریدی ہوئی ہیں 4 فائلیں ہیں تو آئیں آپ کو ایک جو ہے وہ پلاٹ دیں گے، تو باقی کا بھی کوئی اس کا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں چلو 4 پلاٹ نہیں مل رہے، ایک تو لینا، تو باقی پھر ان کو پلاٹ ایک جو ہے بالفرض ادھر ریٹ ہے 4 لاکھ روپیہ، تو انہوں نے پھر دوبارہ ریٹ جب دینے لگتے ہیں پلاٹ پھر آپ کر دیتے ہیں 7 لاکھ کے حساب سے دیں گے، تو جو آپ نے 4 مرلے کے 2 پلاٹ خریدے ہوئے تھے انہی پیسوں میں آپ کو ایک پلاٹ آئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اندر بہت ساری جو ہے نا گیمیں ہوتی ہیں، اور فراڈیے جو ہیں انہوں نے پہلے جو ہے لوگ کالے کر کے بتھے مانگتے تھے، ٹھیک ہے جی، یا لوگوں کو جو ہے وہ 10 لوگ جاتے تھے اگلے بندے کو باندھ کے لوٹتے تھے۔ اب یہ ایک پروفیشنل طریقہ آ گیا، آپ نہا دو گے، اچھے کپڑے پہنے، گاڑیاں رکھیں، ٹھیک ہے جی، گارڈ رکھیں، اچھے اچھے جو ہے وہ کھانے کھائیں، آگے 2-4 خواتین رکھیں، بہترین دفتر بنائیں، اور لوگوں کو الو بنا کے جو ہے وہ لوٹیں۔ اچھا، اب غلطی لوگ کہاں پہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے 400 پلاٹ بیچ دیا ہے، 400 فائل بیچ دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بندہ 401 نمبر ہے وہ کہتا ہے جی مجھ سے 400 جو ہے لوگ پہلے جو ہے انہوں نے تو خریدی ہوئی نا، جہاں انہیں پلاٹ ملے گا مجھے بھی مل جائے گا۔ وہ بیوقوف آدمی، جب وہ لٹ رہے ہیں تو تم نے ضرور لٹنا ہے، اگر کوئی کنویں میں چھلانگ لگا دے گا تو تم نے بھی لگا دینی ہے۔ تو لہٰذا اچھے سے چھان بین کر کے جو سوسائٹی LDA سے پروف ہو، اور جنہوں نے اس سے پہلے جو ہے کچھ پروجیکٹ کر لیے ہوں، جن کا اچھا نام ہو، ان سے آپ پلاٹ خریدیں۔ میں ذاتی طور پر تو دیہاتی اور شہری جو ہے وہ زمینیں جو کسی تنازع سے پاک ہوں، زیادہ تر ان کو خریدنے کی طرف جو ہے لوگوں کو رغبت کرتا ہوں۔ کسی روڈ پہ خرید لیں، کسی شہر میں کوئی کمرشل جو ہے وہ پراپرٹی خرید لیں۔ سوسائٹیوں کی طرف میں زیادہ تو نہیں جاتا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک پراپرٹی سوسائٹیوں کا بھی ایک نظام پاکستان میں چل رہا ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس بارے میں بھی تھوڑا سا عوام کو آگاہ کروں۔ ابھی لوگوں کے ساتھ سوسائٹیوں میں کروڑوں نہیں، اربوں روپے کا نہیں، خربوں روپے کا فراڈ ہو چکا ہے، اور پاکستان میں سوسائٹیوں میں لوٹنے والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ بیچارے کسی کی پوری زندگی کے بعد جب پینشن ملی تو وہ ڈوب گئی، کسی نے کمیٹیاں ڈال ڈال کے 10 سال 15 سال پیسے کیے وہ ڈوب گئے، کسی کے بچے نے باہر جا کر کوئی 10 سال کام کر کے پیسے بھیجے وہ ڈوب گئے، ٹھیک ہے جی، کسی نے بیوی کے سارے زیورات بیچ کے پراپرٹی خریدی وہ ڈوب گئے۔ تو ہر بندے کی ایک کہانی ہے، اور ہر کہانی جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ دردناک ہے۔ لہٰذا جب تک آپ کو سوسائٹی کے متعلق تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہ ہو جائیں اور ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک نہ کر لیں، تو تب تک جو ہے وہ آپ پلاٹ نہ خریدیں۔ جب مکمل تسلی کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ لین دین کریں۔